الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، رواہ ترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کے عنوان کے تحت آج یہ ہمارا 24واں پروگرام ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی فحش گفتگو اور بیہودہ بات کرنے والا ہوتا ہے۔ فحش کلامی اور بدگوئی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زبان سے غیر فطری گفتگو یعنی گندی اور بری بات اس کی زبان سے جو لعن طعن اور طعنوں کے اوپر مبنی ہو، اس کی زبان سے ادا ہو، اس کو شریعت کی نگاہ میں فحش گوئی یا بدگوئی یا فحش کلامی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح گالم گلوچ کرنا، غیر مہذب گفتگو کرنا، یہ سب فحش کلامی کے اندر شامل ہیں۔ فحش الفاظ اور گندے کلمات کا زبان سے نکالنا یہ برے لوگوں کی نشاندہی کرتا ہے اور شریعت نے ایسی گفتگو کو حرام ٹھہرایا ہے اور گناہ کبیرہ کے اندر اس کا شمار کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش کلامی جس چیز میں آتی ہے اسے عیبدار بنا دیتی ہے۔ اور نیز آپ نے ایک اور حدیث مبارکہ میں جو کہ ترمذی شریف میں ہے بیان فرمایا، سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن ایمان والے کے میزان میں رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے دشمنی رکھتا ہے جو زبان سے بے حیائی کی بات نکالتا ہے اور بدگوئی کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فحش بات کہنے والا اور فحش بات کی اشاعت کرنے والا دونوں گناہ کے اندر برابر کے تصور کیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ انسانی تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ بد کلامی اور بدگوئی سے کسی کو کبھی کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ فحش کلامی اور بدگوئی قطعی طور پر غیر فطری عمل ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل مرد و عورت سبھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں، اور بات کے اوپر کلمات خیر کم اور کلمات بد زیادہ زبانوں سے نکلتے ہیں۔ گالم گلوچ ہو، لعن طعن ہو، یا عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر ماں اپنی اولاد کو اگر وہ تنگ کرے تو اپنی زبان سے یہ کلمات نکالتی ہیں، جا تیرا ستیہ ناس ہو۔ یہ اس قسم کے الفاظ اولاد کے لیے نکالنا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یا اسی قسم کے اور دیگر کلمات کا ادا کرنا، یہ اسلام کی نظر کے اندر بالکل مستحسن نہیں ہے، اور ایسی گفتگو اور ایسے کلمات سے اجتناب برتنے کی ضروری ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جس اولاد کو ان کلمات سے ہم نواز رہے ہیں، کل وہ اولاد انہی کلمات کو سیکھ کر اسی کو باہر لوگوں کے درمیان اور آگے اپنی اولاد کے اندر انہی باتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود تو تھے ہی برے، ہماری اس برائی کی وجہ سے
ہمارے گھر کے دیگر افراد بھی اس برے فعل کو قبول کر لیتے ہیں اور ہماری اولاد اسی طریقے سے بدگوئی اور فحش گوئی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میرے لیے اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، اور اس کی ضمانت دے دے جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی زبان اور شرمگاہ کو ممنوعات سے بچانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ زبان کو بدگوئی سے اور فحش گوئی سے اور فحش کلامی سے بچانا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک مشکل امر ہے۔ اپنے معاشرے کو ان تمام برائیوں سے پاک کرنا اور اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ان برائیوں سے اور اس زبان کی بے لگامی سے محفوظ رکھنا، یہ ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس لیے کہ اس کی قباحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے جبڑوں کے درمیان یعنی تمہاری زبان ہے، اس کی حفاظت کی تم ذمہ داری لے لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں اور پیشواؤں نے ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اس کو شامل رکھا کہ اے اللہ، ہماری بد زبانی اور بدگوئی اور فحش کلامی اور ہماری زبان سے نکلے ہوئے غیر ذمہ دار الفاظ، اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی حفاظت کی اور اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس چیز کا مجھ پر خوف ہونا چاہیے یا خوف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر کہ سب سے زیادہ اس سے خوف رکھا کرو، یعنی تمہاری زبان جو ہے وہ بے قابو نہیں ہونی چاہیے۔ زبان ہمیشہ فحش گوئی اور بد کلامی سے بچنی چاہیے۔ ایک حکایت عموماً ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ زبان شیری ملک گیری، کہ اگر تمہاری زبان اچھی ہوگی، تم زبان کے نرم ہوگے، تم اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوگے، تو تم ملک کے اوپر حکومت کر سکتے ہو یا لوگوں کے اوپر حکومت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہاری زبان ہی سخت ہوگی اور تمہاری زبان خراب ہوگی تو یقیناً تم جو ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنو گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس کے اندر ایک عورت ہے جو نماز روزہ تو بڑی پابندی سے کرتی ہے، لیکن زبان کی بڑی سخت ہے، اس سے اس کے گھر والے بھی اور اس کے گلی محلے والے بھی عاجز آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کی نماز روزے کی کوئی حاجت نہیں، اور وہ اللہ سے ڈرے کہ یہ اس کی زبان کی سختی اسے جہنم میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس کے اندر ایک عورت ہے، بہت زیادہ نماز روزے کی پابند تو نہیں، لیکن وہ بڑی نرم مزاج ہے، نرم گفتگو کرنے والی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو دیکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، کیا ہو گیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، یہ وہ میرے جسم کا عضو ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ ان تمام ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فحش کلامی اور بد کلامی اور بد گوئی میں مبتلا ہونے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ناراضگی واضح ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی گفتگو کے اندر گالم گلوچ، فحش گوئی، بد کلامی، بد گوئی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زبان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہماری زبان کو ہمیشہ فحش گوئی، بد کلامی اور بد گوئی سے محفوظ رکھے۔ غیر ذمہ دار الفاظ جو ہماری زبانوں سے ادا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ یہ اخلاق حسنہ کی طرف لے جانے کے لیے ایک بہترین گفتگو ہے کہ ہم اگر خود فحش گوئی سے، بد کلامی سے، بد گوئی سے بچیں گے تو یقیناً ہمارا گھر بھی بچے گا، ہماری اولاد بھی بچے گی، اور پھر ہم معاشرے کی ایک اکائی کی حیثیت سے جب اپنے گھر کو بچا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ بھی ہمارا فحش کلامی اور بد گوئی اور بد کلامی سے بچنا شروع ہو جائے گا۔ آخر میں یاد دہانی کے لیے کہ آج تیسری طاق رات ہے، 25ویں شب ہوگی۔ ہم نے جو 3 مختصر اعمال بتائے ہیں ان کا اعادہ کر رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات میں حسب استطاعت صدقہ دینا ہے کہ اگر آج کی رات شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ العزیز ایک ایسے شخص کو جو 83 برس تک اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا رہا ہو، اس کے نامہ اعمال میں جو اجر لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ دوسری چیز، 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آج کی رات شب قدر ہوئی تو یقیناً یہ 2 رکعت نفل ہمارے لیے اس قدر اجر کا سبب ہوں گے، گویا 83 برس تک ایک شخص اگر اللہ کی بارگاہ میں صرف نوافل ہی ادا کرتا رہا ہو، اس کو جو اجر حاصل ہوگا وہ اجر اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک کلام پاک پڑھنے والے کے اجر کے مطابق اجر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اگر آج شب قدر ہوئی تو انشاءاللہ العزیز 83 برس تک قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جو اجر حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ مختصر سے اعمال ہیں، کوشش کیجیے گا ضائع نہ ہو وقت ہمارا، اور ہم اس کے اوپر لازمی عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔